انہوں نے منکرین اور مرتدین سے جہاد کیا، تو چونکہ سب سے پہلے آپ نے جہاد کیا مرتدین اور منکرین سے، تو پتہ چلا اللہ نے یہاں آپ ہی کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ ایسی قوم کو لے آئے گا کہ جو مومنوں پر مہربان اور کافروں پر سخت ہوں گے۔ تو اس آیت سے پتہ چلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے پہلے مرتدین اور منکرین زکوٰۃ سے اگر کسی نے جہاد کیا ہے تو وہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں۔ تیسری آیت، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلیفہ ہیں، بلا فصل ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون۔ اللہ نے فرمایا وہ اللہ کا فضل اور اس کی رضا چاہتے ہیں اور انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مدد فرمائی، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ آیہ کریمہ اللہ نے مہاجرین صحابہ کرام کے لیے نازل فرمائی، اور اللہ نے ان مہاجرین صحابہ کو سچا قرار دیا، اور جسے اللہ سچا قرار دے وہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ علماء فرماتے ہیں ثقیفہ بنی ساعدہ میں مہاجرین نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ تسلیم کیا، چونکہ مہاجرین کو اللہ نے سچا کہا۔ معلوم ہوا کہ نبی پاک علیہ السلام کے بعد جس قوم نے حضرت ابوبکر کو خلیفہ منتخب کیا، آپ خلیفۃ الرسول بلا فصل منتخب کیے گئے ہیں۔ تو یہ دلیل ہے حضرت ابوبکر صدیق کے خلیفۃ الرسول بلا فصل ہونے پر کہ مہاجرین نے آپ کو اپنا خلیفہ منتخب فرمایا اور اللہ نے ان کو سچا قرار دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلیفہ ہیں۔ اس پر 3 دلیلیں میں حدیث سے پیش کرتا ہوں۔ حضور کے صحابی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی اپنا اونٹ لے کر آیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے اونٹ کو اس سے ادھار خرید لیا۔ وہ جانے لگا تو راستے میں حضرت علی المرتضیٰ سے ملاقات ہوئی۔ حضرت علی نے اس سے پوچھا کہ بھئی کیسے آنا ہوا اور کیا سبب ہے یہاں آنے کا؟ اس نے کہا کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا تھا اور رسول اللہ نے مجھ سے اس طریقے سے اونٹ خریدا ہے، اور ادھار پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے اونٹ لے لیا۔ حضرت علی نے کہا کہ جاؤ جا کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھو کہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہو جائے تو تمہاری قیمت کون ادا کرے گا؟ وہ دیہاتی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گیا، جا کے عرض کی یا رسول اللہ اگر آپ کا انتقال ہو جائے تو یہ بتائیے کہ میں اپنی رقم کس سے وصول کروں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر میرا انتقال ہو جائے تو ابو بکر تیری رقم ادا کریں گے۔ یہ آیا اور آ کے حضرت علی المرتضیٰ کو کہا کہ حضور نے فرمایا کہ ابو بکر میرا قرضہ ادا کریں۔ حضرت علی نے کہا کہ جاؤ جا کے حضور سے پوچھو کہ اگر ابو بکر کا بھی انتقال ہو جائے تو تمہاری رقم کون ادا کرے گا؟ وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آیا، عرض کی یا رسول اللہ اگر ابو بکر بھی انتقال کر جائیں تو میری رقم کون ادا کرے گا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر ابو بکر کا انتقال ہو جائے تو عمر تیرا قرضہ ادا کریں گے۔ یہ پھر حضرت علی کے پاس آیا اور سارا ماجرا کہہ سنایا۔ حضرت علی نے کہا کہ جاؤ جا کے حضور سے پوچھا اگر عمر بھی انتقال کر جائے تو پھر کس سے قرضہ وصول کیا جائے؟ وہ دیہاتی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آیا، عرض کی یا رسول اللہ اگر عمر بھی انتقال کر جائیں تو میرے قرضے کا کیا ہوگا؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر عمر بھی انتقال کر جائے تو ہو سکے تو تو بھی مر جانا۔ حضور نے فرمایا کہ اگر ابو بکر کے بعد عمر بھی انتقال کر جائے تو تو مر جانا، اس لیے کہ حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ آپ قفل جہنم ہیں، یعنی جہنم کا تالا ہے، اور حضور نے فرمایا کہ جب تک عمر زندہ رہیں گے فتنوں کا دروازہ بند رہے گا، اس لیے حضور نے فرمایا تھا کہ اگر عمر انتقال کر جائے تو تو بھی مر جانا۔ میرے دوست بزرگ ذرا غور فرمائیے گا، اس حدیث سے پتہ چلا کہ حضرت ابوبکر صدیق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد آپ کے خلیفہ ہیں، اس لیے کہ جب اصل کا انتقال ہو جائے تو اس کے ولی اس کی طرف سے قرضہ ادا کرتے ہیں، تو خلیفہ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ بادشاہ کی طرف سے کسی کا قرض اور اس کا حق ادا کرے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نشاندہی فرما دی کہ میرے بعد اگر کوئی خلیفہ ہے تو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو داؤد شریف کی مسند احمد کی حدیث ہے،
حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی راوی، آپ فرماتی کہ مرض وفات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے کہا کہ اے عائشہ جاؤ جا کے اپنے باپ اور اپنے بھائی کو بلا لاؤ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عائشہ مجھے اندیشہ ہے کہ کوئی اس بات کی آرزو نہ کر دے، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ وہ خلافت کا مستحق ہے، جاؤ جا کے اپنے ابا کو بلا کے لے اپنے بھائی کو بلا کے لے آؤ، میں کچھ لکھ کے دے دوں، اس لیے کہ اللہ اور مہاجرین اور مسلمان ابو بکر کے سوا کسی کی خلافت کو قبول نہیں کریں گے۔ تو اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد خلیفۃ الرسول بلا فصل ہے۔ دو حدیثیں ہو گئیں۔ تیسری روایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ حضرت انس فرماتے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مدینہ کے ایک باغ میں بیٹھے ہوئے تھے اور دروازہ بند تھا۔ فرماتے کہ ایک شخص نے آ کے دستک دی، حضور نے فرمایا جاؤ جا کے دیکھو کون آیا۔ حضرت انس نے آ کے دیکھا تو وہ حضرت ابو بکر صدیق تھے۔ حضرت انس نے ان کو وہیں چھوڑا، نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ حضرت ابو بکر تشریف لائے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بشرہ بالجنتی واخبرہ انہ الخلیفۃ من بعدی، اے انس جا کے ان کو جنت کی خوشخبری دے دو اور ان کو اس بات کی خبر دے دو کہ وہ میرے بعد میرے خلیفہ ہوں گے۔ تو اس حدیث میں حضور نے واضح طور پہ فرمایا کہ میرے بعد ابو بکر خلیفہ ہوں گے۔ ایک حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس حدیث کے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کچھ بیمار ہو گئے تو آپ کی شہزادی حضرت ام المومنین حضرت اماں حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے کچھ اجازت دے دیجئے، ابا جان بہت بیمار ہیں، میں ان کی تیمارداری کر کے آ جاؤں۔ حضور نے اجازت مرمت فرما دی اور ان کے جانے کے بعد حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے حجرے میں بلا لیا اور ان کے بستر پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی صحبت سے حضرت ماریہ کو سرفراز فرمایا۔ کچھ دیر گزری کہ حضرت حفصہ واپس لوٹ آئیں، جب دیکھا دروازہ بند ہے تو آپ دروازے پر ہی بیٹھ گئے۔ کچھ دیر گزری دروازہ کھلا، حضرت حفصہ نے دیکھا حضرت ماریہ قبطیہ برآمد ہوئیں، آپ کو رنج پہنچا، آپ نے کہا یا رسول اللہ آپ نے میرے بستر پر حضرت ماریہ کو صحبت سے سرفراز کیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ لو ہم نے ماریہ کو اپنے اوپر حرام کر لیا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے حفصہ جان لو کہ میرے بعد ابو بکر صدیق خلیفہ ہوں گے، اے حفصہ جان لو کہ ابو بکر کے انتقال کے بعد تیرے باپ حضرت عمر فاروق خلیفہ ہوں گے۔ اور حضور نے فرمایا کہ حفصہ ہماری اس بات کو اس راز کو فاش نہ کرنا، لیکن وہ بات کہاں چھپنے والی تھی؟ حضرت حفصہ نے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات بتا دی۔ حضور نے فرمایا حفصہ تو نے ہمارے راز کی حفاظت نہیں کی۔ آپ نے کہا یا رسول اللہ آپ کو کیسے خبر ہوئی؟ حضور نے فرمایا مجھے خبر رکھنے والے باخبر رب نے خبر دی ہے۔ تو اس حدیث سے ہی پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد خلیفۃ الرسول بلا فصل ہے، اور اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں، حضرت علی نے بھی اختلاف نہیں کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں، بعض بے وقوف آپ کی صحابیت سے انکار کرتے ہیں۔ آپ کی صحابیت نص قطعی یعنی قرآن سے ثابت ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ فرماتا ہے جب انہوں نے اپنے صحابی سے کہا تم غم نہ کرو بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے اپنے صحابی سے کہا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آیا کہ انہوں نے اپنے صحابی سے کہا، اور یہ واقعہ ہجرت کا ہے کہ جب رسول اللہ نے غار میں حضرت ابو بکر کو پریشان دیکھا تو کہا کہ اے ابو بکر تم پریشان نہ ہو، بلا شبہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس وقت پوری کائنات میں اللہ کی خاص توجہ فقط دو لوگوں پر تھی، ایک اللہ کا محبوب اور ایک پروانہ شمع رسالت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ اور حضرت نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر پورا باب باندھا اور لکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی صحابیت یہ ضروریات دین میں سے ہے، اگر کوئی اس کا انکار کرے تو وہ کافر ہے، ایسا نہیں کہ اس کو چھوڑ دیا جائے گا، وہ کافر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ کفر پر ہے اور اس کا خاتمہ بالایمان نہیں بلکہ اس کا خاتمہ کفر پہ ہوگا۔
تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں، اس پر اہل سنت و جماعت کا اجماع ہے، پوری امت کا اجماع ہے، جو لوگ انکار کرتے ہیں ان سے ہمیں کوئی سروکار نہیں۔ اب آؤ تھوڑے سے واقعات میں تمہیں ہجرت کے بھی بیان کروں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام